یہ بتائیے گا، ایک روایت عام طور پہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ تم دیکھو گے عنقریب کچھ لوگ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان تک جب میرا کوئی حکم پہنچایا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو صرف کتاب اللہ کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے روایت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تک یہ بات پہنچا دینا کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی کے مثل میری یہ ہدایات بھی ہیں، میرا یہ حکم بھی ہے، میری یہ واعظ بھی ہے، میرا یہ امر بھی ہے، میری یہ نہیں بھی ہے۔ کہا جاتا ہے علماء کی جانب سے کہ اس روایت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو قرآن کے مثل قرار دے دیا ہے، گویا قرآن و حدیث بالکل ایک ہی درجے کی چیز ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ میرے نزدیک یہ بات بالکل درست ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ خود قرآن پر مبنی ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی شخصیت کا انتخاب کر لیا جاتا ہے کہ وہ اسے پیغمبری کے منصب پر فائز کرے گا تو دو چیزیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ایک وہ وحی جو آسمان سے آتی ہے، جبریل امین لے کر آتے ہیں، وہ بعض اوقات وحی ہی رہتی ہے، بعض موقعوں پر وہ اللہ کی کتاب کی صورت میں آ جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو ہدایات دی گئیں، اور پھر وہ کتاب بھی دی گئی جس کو ہم اب قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسری چیز علم و حکم ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی پیغمبر کی کوئی پہلے سے تعلیم نہیں ہوئی ہوتی، اس نے صحیح و خطا سے کچھ چیزوں کو حاصل نہیں کیا ہوتا۔ جس طرح ہم کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں وہ اس طرح عالم نہیں بنا ہوتا، لیکن جب اس کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو وہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح محبت ربانی ہے جس طرح وہی محبت ربانی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی عنایت فرماتے ہیں جس طرح اس میں فرماتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو باقاعدہ طور پر کوئی کلام یا بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، وہ الفاظ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس میں ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ ودیت فرما دیتے ہیں، جیسے بہت سے انسانوں کو بعض صلاحیتیں اس نے دی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف پیغمبر اللہ کا دیا ہوا دین پہنچاتا ہے، دوسری جانب وہ دین کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے عالم کی حیثیت سے دین کی شرح و وضاحت بھی کرتا ہے۔ دین کی یہ شرح و وضاحت قرآن مجید سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی قرآن مجید تو 500-600 صفحے کی کتاب ہے، لیکن میرے ہی جلیل القدر استاد کی تفسیر دیکھ لیں تو وہ 9 جلدوں میں ہے، میری تفسیر دیکھ لیں تو وہ بھی 5 جلدوں میں ہے۔ تو قرآن مجید میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جب ان کی شرح و وضاحت میں کوئی علم وجود میں آئے گا تو وہ قرآن سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی چیز مرتبے میں یا حیثیت میں برابر یا زیادہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب جب تم پڑھو گے تو اللہ کی کتاب تو ہدایت دے دے گی تمہیں، لیکن اس ہدایت کی تفصیلات جو پیغمبر کی طرف سے اس کے علم کے نتیجے میں تم تک پہنچیں گی وہ اس سے بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ میں اس کی 2 مثالیں دے دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بات ایک جملے میں بیان کی کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ٹھیک، جو طریقے حق نہیں ہیں، صحیح نہیں ہیں، جن سے انسان کا اخلاقی وجود اباع کرتا ہے، ان طریقوں سے کسی کا مال تم نہیں لوگے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جان، مال اور آبرو کو حرمت عطا ہوئی ہے۔ وہ کسی کا مال بھی کسی غلط طریقے سے نہیں لیا جا سکتا، چوری کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے۔ اب چوری کر کے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کے گنتے چلے جائیے، اس کی قسموں کا اطلاق پیغمبر کریں گے، علماء بھی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فہرست بن جاتی ہے کہ یہ ایک جملہ ہے، اس کے مقابل میں اس پر ابواب کے ابواب لکھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، میری کتاب میزان میں دیکھیں، قانون معیشت میں اس کے تحت میں نے وہ روایات نقل کی ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ بتایا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو معیشت میں باطل پر مبنی ہیں۔ ان میں سے ایک ایک کو گن کر بتا دیا ہے۔ اسی طرح یہ بتا دیا ہے کہ یہ کس اصول پر مبنی ہے، یہ بات بھی بتا دی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی ایک آیت کے مقابلے میں تو بہت کچھ ہے۔ ٹھیک، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن دیا ہے، یہ صلاحیت بھی اللہ ہی نے آپ کو دی ہے
کہ وہ اطلاق کر کے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ دین کا حکم ہے، یہ دیکھو تمہاری زندگی میں اس کا اطلاق فلاں چیز پر ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے، فلاں چیز پر ہو رہا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری مثال لیجئے، سورہ اعراف میں یہ بیان کیا ہے کہ اخلاق کی معاملات میں یہ 5 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ٹھیک، اس سے اوپر یہ بتایا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں طیبات حلال ہیں اور خبائث حرام ہیں۔ ان سب چیزوں کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح واضح کیا ہے۔ وہ 5 چیزیں ایک آیت میں بیان ہو گئی، انما حرم ربی الفواحش کہہ کے بیان کر دیا۔ اب فواحش میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آگے حق تلفی کو بیان کیا، اس کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو اللہ نے ممنوع کیا ہے، اس کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں، شرک کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں، اسی طرح بدعت کے تحت کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ جتنا علم ہے اس کو آپ گنتے چلے جائیے۔ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے اللہ کی کتاب پہنچا رہے تھے، اور اللہ کی کتاب جن چیزوں پر عمل کا حکم دے رہی ہے ان کی وضاحت کر رہے تھے، اسی طریقے سے ایک عالم کی حیثیت سے اطلاقات بھی بتا رہے تھے، اجتہادی اطلاقات بھی بتا رہے تھے، لسانی مضمرات بھی کھول رہے تھے، عقلی مضمرات بھی کھول رہے تھے۔ تو اس کی اگر فہرست آپ مرتب کریں تو مجلدات بن جائیں گی۔ ٹھیک، یہ بالکل صحیح بات فرمائی ہے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ سارا علم پھر کیا ہے اور کہاں ہے؟ تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ وہی علم ہے جس کو صحابہ کرام نے پھر آگے منتقل کیا، وہ ہمارے ہاں روایات کی صورت میں منتقل ہوا۔ وہ علم تفہیم و تبیین ہے، یعنی وہ دین میں جو باتیں بیان کر دی گئی ہیں، خواہ وہ قرآن میں ہے یا سنت میں ہے، ان کو اسی طرح واضح کر رہا ہے یا ان کی اسی طرح شرح کر رہا ہے یا ان کا اطلاق بتا رہا ہے جس طریقے سے ہمارے مفسرین بتا رہے ہیں، متکلمین بتا رہے ہیں، فقہاء بتا رہے ہیں۔ اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ تو یہ علم النبی ہے، لوگ اس کو الگ سے اس طرح سمجھ نہیں پائے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے، درست فرمایا آپ نے۔ فی الواقع جو علم آپ سے منتقل ہوا ہے وہ اگر آپ اس کی ضخامت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ قرآن سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے جب یہ کہا گیا کہ یہ قرآن کی مثل مجھے ایک چیز دی گئی ہے، یعنی یہ جو کچھ میں تمہیں ہدایت کر رہا ہوں یہ ہدایت کہیں الگ سے نہیں پڑی ہوئی، جو قرآن مجید میں موجود حکم ہیں، احکام ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، یہ انہی کی کلوریز ہیں، انہی کی شرح ہے، انہی کی فرع ہے، انہی کی تفہیم و تبیین ہے، اسی کی مثل ہے۔ گویا نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی منشا قرآن میں تم سے مطلوب تھی وہی میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ یعنی منشا بھی اور بعض موقعوں کے اوپر اس کا اطلاق بھی، اطلاق میں تو فہرست بنتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہا جائے گا کہ فواحش ممنوع ہے، تو فواحش تو میں بتاؤں گا پھر کہ کہاں کہاں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ حق تلفی ممنوع ہے تو ایک عالم بتائے گا آپ کو کہ فقہاء بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی قرآن مجید سے باہر کا کام نہیں ہے، اسی کے امتثال امر میں ہو رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب دی ہے، تو کیا اب اس کی تفسیر لکھنا ممنوع ہے؟ نہیں لکھیں گے نا؟ جی ہاں، تو کیا وہ قرآن مجید سے کہیں زیادہ نہیں ہو جاتی؟ ابھی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو اس کی۔ وہاں جہاں یہ بات حضور نے بیان کی وہاں کیا ہوا ہے؟ یعنی جہاد کا حکم قرآن میں آ گیا ہے، اس سے متعلق آپ نے بعض ہدایات کی، تو لوگوں کو یہ تنبیہ کی کہ میرا کوئی حکم پہنچے تو وہ اصل میں قرآن کے احکام کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جو ہدایت اصول میں دی ہوتی ہے میں اس کو فروع تک پہنچاتا ہوں۔ قرآن مجید نے جن معاملات کو اجتہادی بصیرت پر چھوڑ دیا ان میں اجتہاد کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا علم ہے، میں اسے بھی پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ بات کہ تم اس کو کہیں رد نہ کر بیٹھنا، یہ اس لیے فرمائی، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اطاعت لازم ہے۔ میرے بارے میں بھی قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ جب میں کوئی بات کہوں اور میرا فیصلہ سامنے آ جائے، خواہ وہ کسی اجتہادی معاملے میں ہے، خواہ وہ کسی ذاتی یا شخصی معاملے میں ہے، تو پھر اس کا امتثال ضروری ہے۔ تو یہ بات بالکل درست فرمائی آپ نے، قرآن کے بالکل مطابق فرمائی، اور قرآن نے ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ پیغمبر پر وحی بھی آتی ہے اور اسے علم و حکم بھی عطا کیا۔ ٹھیک، عام صاحب نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا جیسا کہ عام صاحب نے یہاں بیان فرمایا، روایت جس موقع اور محل کی ہے، خیبر کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اقدام کرنے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب سے جو سردار ہے وہ کھڑے ہو کے مسلمانوں پر کچھ الزامات لگاتا ہے کہ ابھی آگے ہیں، حرث و نسل کی تباہی کریں گے، آگ لگائیں گے فصلوں کو، عورتوں کو بے دریغ قتل کریں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کے یہ الفاظ ہیں اور جس میں بات فرمائی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ کے موقع پر ہر ایک فتح چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، مال غنیمت بھی چاہتا ہے۔ اس موقع پر
اگر میری ان ہدایات کی پاسداری نہیں کرو گے تو یہ دین کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ یہ تو قرآن میں ہم نے پایا ہی نہیں کہ بھی فصلوں کو نہیں جلانا ہے اور کوئی کام نہیں کرنے، میں ہدایت کر رہا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنے۔ اچھا غام صاحب، وہاں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، ان کی ہدایت اگر مجھے یہ بھی پہنچتی ہے کہ اس لکیر سے آگے نہیں بڑھنا تو میرے لیے واجب الاطاعت ہے، لیکن آج کے دور میں جب میں ذخیرہ حدیث میں جا کے ان کی چیزیں پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے پہلے جو تحقیق کا عمل ہے، اس تحقیق کے عمل میں اس چیز کی ہرگز نفی نہیں ہو رہی کہ میں آپ کی ہدایت کی اطاعت نہیں کروں گا یا میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا، یہ تو اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے کہ یہ آپ کی ہدایت تھی بھی یا نہیں تھی۔ یہ واجب ہے، یعنی یہ تحقیق واجب ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ ٹھیک، جب لوگ آپ کی کوئی بات پہنچائیں گے ہم اس کی تحقیق کریں گے، اس کی تحقیق کے اصول قائم کیے گئے ہیں، اور ہم نے اس ساری گفتگو میں 30-35 نشستوں میں کیا واضح کیا ہے، یہی بتایا ہے کہ اس میں کوئی دین میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس میں دین میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، یہ اس کی تفہیم و تبیین ہے، یعنی دین کو سمجھایا جا رہا ہے، دین کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کام ایک عالم کرے، اور کوئی بڑا عالم کوئی تفسیر لکھ دے یا فقہ کی کوئی کتاب لکھ دے تو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کا علم منتقل ہو تو ہم تحقیق نہیں کریں گے، تلاش نہیں کریں گے، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سب کریں گے۔ صحابہ کرام نے احتیاط کی کہ یہ چیزیں کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلط منسوب نہ ہو جائیں، ٹھیک، لیکن جو کچھ پھر ہم تک پہنچ گیا وہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی ہم تحقیق بھی کریں گے۔ جب ہمارا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے تو پھر محتمل الوجوہ معاملات میں سر تسلیم ہم بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو اجتہادی اختلافات کا پورا امکان ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بات معلوم ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم جو بات سمجھ رہے تھے اس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، ایک فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ اطمینان جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ اطمینان ہی ہے جس پر ہمارے سارے علم کی بنیاد ہے۔ تو دین کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، وہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی جو دین کو سمجھانے کے لیے آپ نے باتیں کی ہیں اس سے جو علم وجود میں آیا ہے، جو فیصلے کیے ہیں اس سے جو علم وجود میں آیا ہے، کسی موقع پر کسی سوال کا جواب دیا اس سے جو علم وجود میں آیا ہے، وہ علم ہے جو منتقل ہو رہا ہے، وہ ایسے ہی منتقل ہونا تھا۔ وہ ہم تک اگر پہنچ گیا ہے تو ہم تحقیق بھی کریں گے، اور اگر کسی چیز پر اطمینان ہو جائے گا کہ یہ ہمارے پیغمبر کی بات ہے تو اس سے سر منہ انحراف بھی نہیں کریں گے۔